بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنی مستل سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ امیر المومنین عائشہ بنت ابو بکر بھی تھیں، جو ایک ہودج میں سفر کرتی تھی، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت عائشہ لشکر کی روانگی سے کچھ عرصہ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا کہ آپ اندر تشریف فرما ہیں، کیونکہ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی تو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہودج لاد دیا اور پورا قافلہ منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی اور اندھیری رات سے گھبرا گئیں اور اکیلا سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور یہاں آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گھیرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا۔ چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ام المومنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ جاگ اٹھیں تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئیں، اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، اور مدینے میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور مچایا کہ مدینے میں ہر طرف اس تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت حبش، جس نے اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے ایک چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام اپنے پیروکاروں کا کایا پلٹ نہ کر چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے، کیونکہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا، یعنی صفوان بن معطل کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف برات کا اعلان کرنے کے بجائے وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے، اور اس درمیان میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو تو اللہ کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو اس معبود برحق کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب نے ایک گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نیلین مبارک میں نجاست لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ نیلین اقدس اتار دیں۔ اس لیے بی بی عائشہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتیں تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب اس تحت خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اے بیوی، سچ بتا، اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تم یہ گمان کر سکتی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جگہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو حضرت عائشہ تو
مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہیں، اور حضرت صفوان بدرجہ تم سے بہتر ہے۔ بھلا کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ، جو حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، اس سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے بی بی عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن ہے، وہ گندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر وہ آٹا کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المومنین زینب بنت حجج سے دریافت کیا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ کی مثل تھی، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو بی بی عائشہ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے کون مجھے معزز سمجھے گا اور میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میرے دل آزاری کی ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور ان لوگوں منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھی طرح جانتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی، پردہ نشین تو تھیں، صاحب فراش ہو گئی، انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہ ہوئی۔ جب آپ مرض سے کچھ صحت یاب ہوئی تو ایک رات ام مستر صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئی، تو ان کی زبان سے آپ نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور شدت و رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ چنانچہ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب آپ سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا۔ ماں نے تسلی و تشفی دی، مگر یہ برابر روتی رہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبریں اڑائی گئی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری برات بذریعہ وحی فرما دے گا، ورنہ توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیجیے، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے صدیق کے گھر میں موجود تھے اور ابھی تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی۔ شدید سردی کے موسم میں آپ کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ وحی اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر عطا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں سے 10 آیات کی تلاوت فرمائی، جو آیات نمبر 11 سے شروع ہو کر 20 پر ختم ہوتی ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور ام المومنین حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور و ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں
ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت حجش اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاک دامنی کا اعلان ان کے بیٹے سے کروایا گیا۔ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرما کر آپ کی پاک دامنی ثابت کی۔ اب ان آیات کی تلاوت رہتی دنیا تک رہے گی۔ شارح بخاری علامہ کرمانی نے فرمایا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ کی برات اور پاک دامنی قطعی و یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں شک کرے گا تو وہ کافر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت مصطح بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو ابو بکر صدیق نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ ان کی مالی امداد کرتے تھے۔ مگر اس کے باوجود حضرت مصطح بن اساسہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے ابو بکر صدیق نے غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن اساسہ کی کوئی مالی امداد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قربت والوں اور مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی قسم توڑ ڈالی، اور پھر مصطح بن اساسہ کا خرچ بدستور سابق عطا فرمانے لگے۔ امامیہ کا یہ نظریہ ہے کہ تمام انبیاء کی بیویاں پاک دامن ہوتی ہیں، کبھی ان کا دامن اس گناہ سے داغدار نہیں ہو سکتا۔ وہ کافر ہو سکتی ہیں جیسے نوح اور لوط کی بیویاں تھیں، کیونکہ کفر لوگوں کو کبھی نبی سے متنفر نہیں کر سکتا، مگر ان کا دامن عفت اس معاشرتی عیب سے داغدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات شان نبوت کے سراسر منافی ہے کہ ان کے گھر کوئی فاحشہ عورت ہو اور وہ اسے برداشت کریں، کیونکہ یہ لوگوں کو نبی سے متنفر کرتی ہیں۔ چنانچہ ابن عباس سے مروی ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی، لہذا نبی کا ہر اس عیب سے منزہ ہونا ضروری ہے جو اس لوگوں کی نفرت کا باعث ہوا۔ اگر شیعان علی کو اس ام المومنین سے کوئی اصولی اختلاف ہے تو وہ بغض علی اور ان سے جنگ کرنے اور بے قصور مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ سے ہے، ورنہ شیعہ مسلمان کسی حالت میں بھی جائے اسے قرآنی برات کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں اس قسم کے گھٹیا الزام و اتہام کی سچائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں علی سے مشورہ کیا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے ام المومنین کو طلاق دینے کا مشورہ دیا تھا۔ معاذ اللہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ یہ روایات ناقابل اعتماد ہے، اول اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، انہیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ثانیہ انہوں نے کسی منافق افواہ اڑانے سے اپنی زوجہ کے بارے میں شک کرنے کو جواز کیا تھا۔ ثالثاً کیا ان کو یقین نہیں تھا کہ خدائے علیم حکیم کوئی فاحشہ عورت ان کے حوالہ عقدہ میں نہیں دے سکتا۔ رابعہ اگر بالفرض محال شک تھا تو کیا خدا اسے براہ راست رابطہ قائم کر کے اس کا ازالہ نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں، البتہ اس کے برعکس۔ برادران اسلامی، مفسر جناب اسماعیل حقانی نے اپنی تفسیر روح میں بیان یہ روایت لکھی ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں علی علیہ السلام سے مشورہ کیا تو آپ نے کہا کہ جب آپ کا جوتا نجاست سے پاک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کس طرح اس نجاست سے آلودہ ہو سکتی ہے؟ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔